نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع بہت اہم ہے۔ انسان ساری زندگی اپنی مشقتوں میں گزارتا ہے، تکلیفوں میں گزارتا ہے، رات دن جاگ کر کے گزارتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں 16 گھنٹے وہ کام کرتا ہے اور اپنی تھکاوٹ کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ میں اپنی آنے والی نسل کو، میں اپنی اولاد کو اچھا گھر دے سکوں، اچھا ماحول دے سکوں، اچھا اسکول دے سکوں، اچھی تربیت دے سکوں۔ آپ یوں کہیں کہ انسان کے لیے اصل سرمایہ اس کی اولاد ہی ہوتی ہے، اور یہ نظام زندگی اسی طرح ہے کہ پہلے دادا آئے، پھر والد آئے، پھر بچے آئے، پھر پوتے، پھر پڑ پوتے۔ یہ نظام چلتے رہنا ہے۔ کب تک؟ جب تک اللہ چاہے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن یہ اولاد جیسی قیمتی نعمت بہت بڑی ذمہ داری ہے انسان کے لیے۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، ایسی آگ سے بچا لو وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو صرف اپنے اعمال کی فکر نہیں کرنی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے بچوں کی، اپنے پوتوں اور نواسوں کی فکر بھی کرنی ہے، تاکہ وہ بھی ایسے اعمال کرنے والے بنیں کہ جو اعمال براہ راست جنت تک لے جانے والے ہوں، اور ان کی تربیت اس نہج پر ہو کہ وہ تربیت ان کو اعمال صالحہ کی طرف لے جائے، نیک اعمال کرنا ان بچوں کے لیے آسان ہو جائے۔ اور یہ تربیت کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، رفتہ 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 پیدا ہونے سے لے کر موت تک یہ تربیت ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ ولقنوہم عند الموت لا الہ الا اللہ، کہ اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے جو کلمہ کہلوانا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور موت کے وقت ان کو اسی کلمے کی تلقین کرنی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا کہ جب بچہ بولنا شروع کرے، 1 سے 1.5 سال کی عمر میں بولنا شروع کرے، تو کلمہ لا الہ الا اللہ کہو، محمد الرسول اللہ کہلواؤ۔ کیا مطلب؟ اس دن سے لے کر ساری زندگی اس کلمہ طیبہ کے بارے میں، اس کلمہ طیبہ کے مطابق، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنتوں کے مطابق گزارنا ہے، یہاں تک کہ چلتے چلتے انسان موت کی آغوش میں بھی پہنچے
تو بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت بھی بیٹھ کر کے تلقین کرو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زندگی کا نقشہ دیا کہ جب سے بچہ زبان کھولے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ کھولے، اور اس دنیا سے جائے تو اس کا ذکر بند ہو۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر ہم اس کے اچھے اسکول کا بندوبست کرتے ہیں، اس کے لیے اچھے یونیفارم کا بندوبست کرتے ہیں، اچھے علاقے، اچھے مکان اور اچھے ملک کا انتخاب کرتے ہیں، میرے عزیزو ان کے لیے اچھی تربیت کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ ہم نے بچپن ہی سے ان کو قرآن پاک کی آوازیں سنائی جائیں۔ ہم اپنی لا علمی میں بچپن سے بچے کو ایسی چیزیں لگا کر دے دیتے ہیں موبائلوں پر، کمپیوٹرز پر، کہ پھر بچہ ان پہ رکتا نہیں ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ پہلے چھوٹی گیم، پھر اس سے بڑی گیم، پھر اس سے بڑی گیم، پھر اس سے بڑی گیم، پہلے چھوٹا سا گانا کارٹون میں، پھر کارٹون سے اوپر گانا، پھر فلمی گانا، پھر وہ سلسلہ ساری زندگی اس کے ذہن میں بیٹھتا جاتا ہے۔ میرے عزیزو پہلے دن سے قرآن پاک اس کو سننے کی، اس کو یاد کرنے کی، قرآنی دعائیں یاد کرنے کی، قرآنی دعاؤں کا اہتمام کرنے کی، کھانا کھانے کی دعا، پینے کی دعا، سونے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، باتھ روم جانے کی دعا، واش روم سے نکلنے کی دعا، یہ ساری چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا اہتمام کروائیں۔ اچھے سکول میں آپ پڑھا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، لیکن یہ اخلاقی تربیت بھی ہم نے کرنی ہے، یہ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ کون کرے گا؟ اس لیے کہ اولاد ہماری ہے۔ اور میں نے ایک پروفیسر کا مضمون پڑھا تھا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ 1 سال سے لے کر 7 سال تک کی عمر بہترین تربیت کا زمانہ ہے۔ میں پروفیسر کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، ورنہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ جس دن بچہ بولنا شروع کرے تو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی ہے اس کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ساری زندگی کا مقصد حیات ہے، یہ سمجھانا ہے، اور ہر موقع پہ تربیت کرنی ہے اپنی اولاد کی۔ بیٹا یوں کھانا ہے، اللہ کے نبی یوں کھایا کرتے تھے، بیٹا یوں پہننا ہے، اللہ کے نبی یہ پہنا کرتے تھے، بیٹا یوں سونا ہے اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یوں سویا کرتے تھے، یوں جاگنا ہے اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یوں جاگا کرتے تھے، یوں گھر میں آ کے سلام کرنا ہے اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تربیت دی۔ میرا کہنا یہ ہے بہترین اسکولوں میں پڑھائیں، بہترین سے بہترین پڑھائیں، لیکن بہترین سے بہترین ان کی دینی تربیت بھی کرنی ہے۔ کل اگر ہم لوگ دنیا سے چلے جائیں تو یہی بچے اور ان کے یہ نیک اعمال ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی باپ نے اپنے اولاد کو بہترین حسن سلوک اور اچھی سیرت سے کوئی بڑھ کر تحفہ دیا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ کسی والد نے اگر اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی، اچھا حسن اخلاق سکھایا، اچھی سیرت اپنائی اس نے، تو باپ یا والدین کا اس سے بڑھ کے کوئی تحفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے عزیزو اولاد کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کا اکرام کرو اور ان کو حسن ادب سے آراستہ کرو۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کا اکرام کرو، کیا مطلب؟ ان کو عزت دو اور ان کو حسن ادب سے آراستہ کرو۔ حسن ادب کا مطلب
دینی احکام سکھاؤ، ان کو اچھے اخلاق سمجھاؤ، اچھی تربیت دو۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو میں عجیب بات بتاؤں، کچھ علاقوں میں، آپ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں لیکن کچھ علاقوں کی بات کر رہا ہوں، بچے اگر بچپن میں بولنا شروع کرتے ہیں تو ان کو بعض اوقات گالیاں دینا سکھا رہے ہوتے ہیں اور اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، اس کو ناچ گانا اور ڈانس، پھر اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، کل انہوں نے بڑے ہونا ہے، ان کو اچھی بات سکھائیں، اچھی تربیت دیں۔ آج جس گالی کے ساتھ ہم خوش ہو رہے ہیں، کل محفل کے اندر یہ گالی ہمیں پڑے گی۔ آج ہم اپنے گھر میں ناچنا سکھا رہے ہیں، کل سرے محفل ناچتا رہے گا، اور آپ بتائیں ہمارا کیا نام ہوگا اس وقت محفل میں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک اولاد کی صحیح تربیت کی فکر نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔